میرے اگلے جو شاعر آ رہے ہیں وہ انسانی دکھوں کی ڈور سے زندگی کی پتنگ اڑاتے ہیں، ایک بے شمار شعری محاسن کے مالک ہیں. میں دعوت کلام دے رہا ہوں جناب رئیس انصاری کو، آپ کی بہت سی تالیوں میں. آپ ہندوستان سے تشریف لائے ہیں جناب رئیس انصاری، شیر سلطنت کے رئیس، تشریف لائے. حضرات گرامی، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہندوستان کے ایک بڑے محترم و باوقار شاعر سلیمان خطیب صاحب کی ویب سائٹ کا یہاں افتتاح کیا. ان کے تمام فرزند یہاں موجود ہیں. مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں نے ان کے ساتھ حیدرآباد، بامبے اور مدراس اور دیگر شہروں میں مشاعرے پڑھے تھے. مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے فرزند کہ اپنے والد کی اس وراثت کو وہ امریکہ میں تک لے آئے اور اسے زندہ کیا. اس کے لیے میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں. اور کیوں نہ ہو یہ وراثت، ان کے پاس اردو نے دکن میں جنم لیا تھا، غزل نے دکن میں جنم لیا تھا ولی دکنی نے کے حوالے سے، اور یہی وراثت ہم تک پہنچی ہے ہم سب کے پاس. چند شعر بہرحال میں وقت کم ہے، جستہ جستہ اشعار آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیے کہ نیند آنکھوں میں جو آتی تو جگانے لگتے، نیند آنکھوں میں جو آتی تو جگانے لگتے، خواب بچوں کی طرح شور مچانے لگتے. نیند آنکھوں میں جو آتی تو جگانے لگتے، خواب بچوں کی طرح شور مچانے لگتے. اور وہ ہمیں ڈھونڈ کے ایک رات میں گھر لے آیا، وہ ہمیں ڈھونڈ کے ایک رات میں گھر لے آیا. ہم اسے ڈھونڈنے چاہتے تو زمانے لگتے. وہ ہمیں ڈھونڈ کے ایک رات میں گھر لے آیا، ہم اسے ڈھونڈنے جاتے تو زمانے لگتے. ہم اسے ڈھونڈنے جاتے تو زمانے لگتے. سماعت فرمائی کہ نیند آنکھوں سے چرا لی، خواب واپس کر دیا. نیند آنکھوں سے چرا لی، خواب واپس کر دیا. تو وقت رخصت اس نے سبز باغ واپس کر دیا. نیند آنکھوں سے چرا لی، نیند آنکھوں سے چرا لی، خواب واپس کر دیا. وقت رخصت اس نے سبز باغ واپس کر دیا. اور شعر نظر کر رہا ہوں کہ جب کیا ترک تعلق تو یہ اندازہ کہ جب کیا ترک تعلق تو یہ اندازہ ہوا اس نے میرا حلقہ احباب واپس کر دیا. جب کیا ترک تعلق تو یہ اندازہ ہوا اس نے میرا حلقہ احباب واپس کر دیا. اور ایک بھی آنسو نہیں ٹپکا ان آنکھوں سے کبھی، ایک بھی آنسو نہیں ٹپکا ان آنکھوں سے کبھی. میں نے تیرے غم کا ہر سیلاب واپس کر دیا. ایک بھی آنسو نہیں ٹپکا، ایک بھی آنسو نہیں ٹپکا ان آنکھوں سے کبھی. میں نے تیرے غم کا ہر سیلاب واپس کر دیا. میں نے تیرے غم کا ہر سیلاب واپس کر دیا. اور میں نے تحفے کی طرح بخشا تھا اس کو اپنا دل. میں نے تحفے کی طرح بخشا تھا اس کو اپنا دل، لیکن اس نے یہ دل لایاب واپس کر دیا. میں نے تحفے کی طرح بخشا تھا اس کو اپنا دل، لیکن اس نے یہ دل لایاب واپس کر دیا. اور ہم فقیروں کی شریعت ہے الگ سب سے، ہم فقیروں کی شریعت ہے الگ سب سے رئیس. ایک جگلو کے لیے مہتاب واپس کر دیا. ہم فقیروں کی شریعت ہے الگ سب سے، ہم فقیروں کی شریعت ہے الگ سب سے. ایک جگلو کے لیے مہتاب واپس کر دیا. ایک جگلو کے لیے مہتاب واپس کر دیا. حضرات جہاں سے شعر یاد آ رہا میں چاہتا ہوں کہ وہ اشعار ہیں جو اور اشعار میں نہیں پڑھے ہیں. سماعت فرمائی کہ زباں پہ ہم نے جو انکار باندھ رکھا ہے،
زباں پہ ہم نے جو انکار باندھ رکھا ہے، تیرا کیا ہوا اقرار باندھ رکھا ہے. سماعت فرمائیے کہ تیرا کیا ہوا اقرار باندھ رکھا ہے، اور جدھر جدھر سے وہ گزرا مہک اٹھے رستے، جدھر جدھر سے وہ گزرا مہک اٹھے رستے، کسی نے جسم سے گلزار باندھ رکھا ہے. جدھر جدھر سے وہ گزرا، جدھر جدھر سے وہ گزرا مہک اٹھے رستے، کسی نے جسم سے گلزار باندھ رکھا ہے. اور نہ جانے کیسی اداسی ہے اس کے چہرے پر، نہ جانے کیسی اداسی ہے اس کے چہرے پہ، نہ جانے کون سا ہزار باندھ رکھا ہے. نہ جانے کیسی اداسی ہے اس کے چہرے پر، نہ جانے کون سا ہزار باندھ رکھا ہے. سماعت فرمائیے کہ یہ بھی چند شعر کہ کوئی درخت کوئی سایبان رہے نہ رہے. یہ مطلب خاص طور سے بزرگوں کے لیے کر رہا ہوں کہ کوئی درخت کوئی سایبان رہے نہ رہے، بزرگ زندہ رہے آسمان رہے نہ رہے. کوئی درخت کوئی سایبان رہے، بزرگ زندہ رہے آسمان رہے نہ رہے. اور ہمیں تو پڑھنا ہے میدان جنگ میں بھی دبا، ہمیں تو پڑھنا ہے میدان جنگ میں بھی دبا، مؤذنوں کے لبوں پر اذان رہے نہ رہے. ہمیں تو پڑھنا ہے میدان جنگ میں بھی دبا، مؤذنوں کے لبوں پر اذان رہے نہ رہے. اور کوئی تو دے گا صدا حرف حق کی دنیا میں، کوئی تو دے گا صدا حرف حق کی دنیا میں، ہمارے منہ میں ہماری زبان رہے نہ رہے. کوئی تو دے گا صدا حرف حق کی دنیا میں، ہمارے منہ میں ہماری زبان رہے نہ رہے. اور یہ غزل خاص طور سے پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیے کہ اشتعارے کی زبان ہوتی ہے غزل کہ جب سے ہوئے ہیں ذل الہی میرے خلاف. سماعت فرمائیے کہ جب سے ہوئے ہیں ذل الہی میرے خلاف، منصف میرے خلاف، گواہی میرے خلاف. جب سے ہوئے ہیں ذل الہی میرے خلاف، منصف میرے خلاف، گواہی میرے خلاف. اور شاید مجھے شکست ہوئی ہے اسی لیے، شاید مجھے شکست ہوئی ہے اسی لیے لڑتے رہے ہیں میرے سپاہی میرے خلاف. شاید مجھے شکست ہوئی ہے اسی لیے لڑتے رہے ہیں میرے سپاہی میرے خلاف. اور شعر نظر کر رہا ہوں کہ پانی کی بوند بوند پہ پہرا بٹھا دیا، پانی کی بوند بوند پہ پہرا بٹھا دیا. ایسا ہوا وہ لشکر شاہی میرے خلاف، پانی کی بوند بوند پہ پہرا بٹھا دیا. ایسا ہوا وہ لشکر شاہی میرے خلاف. اور یہ شعر نظر کر رہا ہوں کہ میری تو ایک بات بھی پہنچی نہ اس کے پاس، میری تو ایک بات بھی پہنچی نہ اس کے پاس، اس نے تو جو سنا وہ سنا ہی میرے خلاف. میری تو ایک بات بھی پہنچی نہ اس کے پاس، میری تو ایک بات بھی پہنچی نہ اس کے پاس، اس نے تو جو سنا وہ سنا ہی میرے خلاف. اس نے تو جو سنا وہ سنا ہی میرے خلاف. اور حضرات ایک زمانے میں دلی اسکول اور لکھنؤ اسکول کی ادبی بحثیں اور ادبی مارکیں ہوا کرتے تھے. اب وہ زمانہ نہ وہ دلی رہ گیا اور نہ وہ لکھنؤ رہ گیا. اب تو سیاست میں دلی اور سیاست میں لکھنؤ ہے. لیکن یہ شعر حوالے آپ سب کر رہا ہوں. سماعت فرمائیے کہ جب سے ہوئے ہیں ذل الہی میرے خلاف، منصف میرے خلاف، گواہی میرے خلاف، کہ اس بار دلی والے بھی میرے خلاف ہیں، اس بار دلی والے بھی میرے خلاف ہیں. یہ لکھنؤ تو پہلے سے تھا ہی میرے خلاف، اس بار دلی والے بھی میرے خلاف ہیں. یہ لکھنؤ تو پہلے سے تھا ہی میرے خلاف. جب سے ہوئے ہیں ذل الہی میرے خلاف، منصف میرے خلاف، گواہی میرے خلاف. میرے اگلے مہمان شاعر جو ہے پاکستان کراچی سے تشریف لائے ہیں. اپنے ترنم سے محفل مشاعرہ کو اعتبار بخشنے کے لیے دعوت کلام دے رہا ہوں جناب طارق صفواری کو. آپ کی بہت سی تعلیمیں. خواتین و حضرات، اس سے قبل کہ میں اشعار کے ذریعے آپ تک رسائی حاصل کروں،
میں مبارکباد دینا چاہوں گا سلمان خطیب صاحب کی ویب سائٹ کے انعقاد پر ان کے فرزندان کو، کیونکہ مجھے بھی ان کے ساتھ دو مجھے یاد ہے مشاعرے پڑھنے کا اعزاز حاصل ہے، ایک تو علی گڑھ میں اور ایک حیدرآباد تکن کے مشاعرے میں. یہ بہت پرانی بات ہے اور غالباً میرا کچھ ابتدائی دور بھی تھا مشاعروں کا. تو بہرحال مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ سلسلہ انہوں نے زندہ قائم کیا ہے. آغاز کروں گا. آپ نے بڑی پیاری پیاری غزلیں سنی ہیں، خواتین کا احتجاج بھی اشعار کے ذریعے سن لیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اب آپ غزل کے صحیح غزل کے ماحول میں واپس آ جائیں، اور میں بھی ایک تحفہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ہجر کی آگ میں ایک دن دل کاغذ کا جل جائے گا. ہجر کی آگ میں ایک دن. اب دیکھیے، اگر یہ دوسرے مصرے کے بعد اگر شعر پسند آئے تو آخری سب سے داد آنا ضروری ہے. ہمارا ملاحظہ سمجھیے. ہاں، اگر یہ پسند آنے پر، آپ کے پسند نہ آئے تو جو شائع سلوک کریں شعر کے ساتھ. کہ ہجر کی آگ میں ایک دن دل کاغذ کا جل جائے گا. اتنی شدت سے مت یاد آ، ورنہ دم ہی نکل جائے گا. اتنی شدت سے مت یاد. ہجر کی آگ میں ایک دن دل کاغذ کا جل جائے گا. اتنی شدت سے مت یاد آ، ورنہ دم ہی نکل جائے گا. کہ رات سوئی ہوئی ہے ابھی، رات سوئی ہوئی ہے ابھی، او یاد کھوئی ہوئی ہے ابھی. رات سوئی ہوئی ہے ابھی، او یاد کھوئی ہوئی ہے ابھی. او مجھ کو اتنی صدائیں نہ دے، دل ہے پاگل مچل جائے گا. مجھ کو اتنی صدائیں نہ دے، مجھ کو اتنی صدائیں نہ دے. سنجیدہ سماعتوں کی طرف لانا ہوگا کہ دھوپ کی شدتوں کا سامان. یہ تمام آج کی محفل میں موجود شرکاء، تمام وہ لوگ جو امریکہ یا یہاں اپنے وطن کو چھوڑ کر خدمات انجام دے رہے ہیں، ملاحظہ فرمائی ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اتنی شدت سے مت یاد آ کہ دھوپ کی شدتوں کا سامان. کیا